گزشتہ درس میں وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کا ذکر ہوا، اب آگے جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ضروری مسائل ہیں۔ کچھ کا ذکر ابھی بھی اس آیت کے شروع میں ہے کہ والمحصنات من النساء، اللہ فرماتا ہے وہ عورتیں جو مردوں والی ہیں، یعنی ابھی ان کے نکاح بحال ہیں، تو ان سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جو مال غنیمت میں ملے وہ تمہارے ملک میں آ سکتی ہیں۔ وہ پہلے دور تھا کہ جب جنگ لڑی جاتی تھی تو کچھ کافر عورتیں اور مرد جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے، مردوں کو غلام بنا لیا جاتا اور عورتوں کو کنیز بنا لیا جاتا، اور جو کنیز لونڈی بنائی جاتی اس سے نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، شریعت نے بغیر نکاح کی انہیں حلال بنا دیا تھا۔ وہ دور چونکہ اب ختم ہو گیا ہے، اب وہ لونڈی کنیز کا دور نہیں رہا، اب نکاح کا دور ہے، دور وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ تو کیا ہی پیارا اسلام کا دور تھا، کیا پیارا اسلام کا سیٹ اپ ہے، اور کیا خوبصورتی ہے کہ کوئی کافر مرد یا عورت تم غنیمت بنا کے لے آؤ، گرفتار کر کے لے آؤ، تو اذیت نہیں دینی، ان کو تکلیف ان کو نہیں دینی، مارنا پیٹنا نہیں ہے، بلکہ مرد ہے تو غلام بنا لو، عورت ہے تو خادمہ بنا لو، اور انہیں ہنسی خوشی زندگی گزارنے دو، اپنے پاس ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھو، وہ تمہاری خدمت کرتا رہے۔ اور غلام کے حقوق شریعت نے بہت بیان فرمائے ہیں، بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غلام تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، فاروق اعظم ہوں، مولا کائنات ہوں، جتنے بھی صحابہ رسول ہیں صاحب حیثیت، ان کے پاس غلام تھے، اور بعد میں انہوں نے غلاموں کو پھر آزاد بھی کیا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان میں سے جسی کو تم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافین، اپنے مالوں کی عوض تلاش کرو اور نکاح کرو۔ اس میں اور صورتیں بھی ہیں، یعنی کہ 4 شادیوں کے بعد 5واں نکاح نہیں ہو سکتا، 4 بیویاں پاس ہوں تو 5واں نکاح نہیں ہو سکتا، ایک عورت سے 2 نکاح نہیں ہو سکتے، یہ اور بھی صورتیں ہیں جن کو ذکر نہیں کیا گیا، وہ بہار شریعت سے آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ جو غیر محرم ہے، یعنی کہ بعد میں ان سے آپ نکاح کر سکتے، ما وراء ذالکم، جس سے آپ آگے اس میں ہے کہ وآتون اجورہن فریضہ، اور جب تم نکاح کرنا چاہو تو مقرر شدہ حق مہر ادا کرو اور ان سے نکاح کرو۔ حق مہر کے بارے میں آپ کو پہلے بھی اس میں ادا کیا گیا، اور اس آیت کریمہ میں پھر سے حق مہر کا خصوصاً ذکر ہوا، اس میں کم از کم 10 درہم تک ذکر ہے، حق مہر کا کم از کم 10 درہم تک ذکر ہے کہ تم حق مہر ادا کرو۔ آگے اس میں چاندی کے لحاظ سے 2 تولے 7.5 ماشے کا ذکر ہے حق مہر ادا کرنے کا، کہ تم اس کے مطابق ادا کرو۔ زیادہ حق مہر بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن اتنا شریعت سے زیادہ اگر ہم کرنا چاہیں، کم از کم تو ہے نا 10 درہم یا 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے، اس اعتبار سے اگر آپ چاہیں، اگر اس سے آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اتنا بڑھائیں جتنا آپ ادا کر لیں، جتنا آپ سے ادا نہیں ہوتا اتنا آپ حق مہر نہیں لکھوا سکتے، یہ بات بھی آپ کو پہلے واضح کر دی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے کہ تم کیسے نکاح کر رہے ہو اور کس سے نکاح کر رہے ہو، اور کیا حق مہر ادا کر رہے ہو اور کیا تم نہیں ادا کر رہے، یہ سارے معاملات اس ان اللہ کان علیما حکیما کے اندر درج ہیں۔ یہ بہت بڑا معنی رکھتی ہے چھوٹی سی آیت ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے میرے نبی کے غلاموں تم نکاح کس سے کر رہے ہو، کس سے نہیں، رشتہ حلال ہے یا حرام ہے یا کیا نظام ہے، اس سارے نظام پر اللہ بہترین جاننے والا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ غلط بیانی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بے ایمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، لوگ جھوٹ بول کر حرام نکاح کو حلال میں تبدیل کرتے ہیں۔ مثلا عورت پہلے سے نکاح شدہ ہوتی ہے اور ابھی یا عدت میں ہوتی ہے، ابھی طلاق ہوئے 10 دن نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کا گھر اجاڑ کر ایک حرکت کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو کہ رواج پکڑتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے نہ عورتیں خدا کا خوف کھا رہی ہیں، نہ مرد خدا کا خوف کھا رہے ہیں، اور نہ ہی اللہ معاف فرمائے ہمارا وکیل سسٹم خدا کا خوف کھا رہا ہے۔ کیا سسٹم ہے کہ ادھر سے طلاق دوائی، شوہر رضامند ہو یا نہ ہو، جی عدالت نے اسٹیمپ لگا دی، طلاق ہوگی، پتہ نہیں کیسے ہوگی، اللہ ہی جانے ان لوگوں کے حال۔
جو جاتے ہیں لینے کے لیے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جب تک شوہر نہ سٹیمپ لگائے، شوہر طلاق نہ دے، کوئی مائی کی لال عدالت اسے طلاق عورت کو نہیں دے سکتی۔ ہاں، نکاح کے وقت جو شوہر یہ کہہ دے کہ میں اپنے طلاق والا حق تمہیں دیتا ہوں، میں طلاق دینا یہ میرا حق ہے، لیکن یہ نکاح کے وقت میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو جب چاہے مجھے طلاق دے سکتی ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر عورت طلاق دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں کوئی بندہ شوہر کے بغیر طلاق نہیں دے سکتا۔ لیکن اب معاشرے کے اندر جیسے رواج ہوتا جا رہا ہے، تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد مرد حضرات جو ہیں یا عورتیں وہ کسی اور کے ساتھ نظام اپنا سیٹنگ کرتے ہیں۔ غیرت آنی چاہیے ایسے مردوں کو جو اپنے بھائیوں کا گھر تباہ کرتے ہیں۔ عورت تو ناقص العقل ہے، عورت کا تو عقل کم ٹھہرائی گئی، مرد تو مکمل عقل والا ہے نا۔ مرد کو غیرت اپنانی چاہیے، جب کسی کا گھر بنا ہوا ہے، اس کا شوہر ہے، تو وہاں پر جا کر اسے منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے گند کے اندر؟ اب وہاں پر جا کر اگر کسی نے اپنا نظام چلایا تو کیا حرکت کرتے ہیں، ادھر سے جبرن طلاق، زبردستی طلاق دلواتے ہیں، اور طلاق دلوائے ابھی عدت گزرتی نہیں ہے، 10 دن 8 دن 12 دن 15 دن کے اندر نکاح کر لیتے ہیں۔ اور ایسا آپ شاید میری بات مذاق کو لیں، لیکن ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، ایسا ہو رہا ہے، اور مہینے کے اندر ابھی عدت کا ایک جز بھی مکمل نہیں ہوتا اور وہ نکاح کر ڈالتے ہیں۔ اور یہ نکاح کا طریقہ حرام ہے۔ جب تک وہ عدت سے نہیں نکلے گی، اس وقت اگر اللہ پاک نے عمل دیا ہے، پیٹ میں امید ہے، تو پورا وضع حمل 9 ماہ انتظار کرے، بچہ ہو جائے، بچے کے بعد جا کے عدت مکمل ہوتی ہے۔ ورنہ 3 طور کے حساب سے وہ ہر بندہ جانتا ہے کیا عدت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ عجیب سا نظام قائم ہو گیا کہ 8 دن بعد 10 دن بعد ماہ کے بعد وہ نکاح دوبارہ بحال کر دیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ چند گھڑیوں کا انسان کا ظاہری جس سے سکون تصور کر رہا ہے، شیطان کو راضی کر رہا ہے، یہ نفس کو راضی کر رہا ہے۔ کچھ باتیں اشارتاً ہوتی ہیں، عقل مندارہ اشارہ کافی، چند منٹ کا لذت کی خاطر انسان اپنی زندگی کو حرام کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، قبر کی منزلیں برباد کر رہا ہے، حشر کی منزلیں برباد کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے حلال کر رہے ہو کہ حرام کر رہے ہو، لیکن روز محشر جب اللہ کے حاضر ہم نے ہونا ہے تو وہاں ہمارے اعمال تو تولے جائیں گے نا، ہمارے اعمال کا کچا کٹا سارا سامنے کھلے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہماری یہ ساریاں چلاکیاں نچاکیاں کہاں پہ جائیں گی؟ آج دنیا کی نظروں میں تو ہم دھول جھونک سکتے ہیں، اگر کوئی ہمیں بڑا سمجھائے تو اسے کہتا ہے چپ کر کے بیٹھ، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا، تو مجھے سمجھائے گا کیا کرنا ہے، مجھے جانتا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں۔ آج تو جھڑک دے کے اپنے بزرگوں کو چپ کروا لیتا ہے، آج جھڑک دے کے تو سارے زمانے کو چپ کروا لیتا ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد کس کو جھڑک پلائے گا؟ کس کا منہ بند کرے گا؟ کس کو روکے گا؟ نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ ماننے کے قیامت میں، اگر مان گیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز بھی کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہ حرام کردہ سارا نظام، یہ کلچر، یہ سسٹم، مولا اس کو تباہ و برباد کرے۔ شریعت کے اصولوں پہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تر معاملات احسن انداز میں بشریت نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔